بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم نماز چاشت کے حوالے سے پڑھیں گے کہ نماز چاشت کا اجر اور ثواب کتنا ہے، نیت کیسے کرنی ہے، اس کا وقت کب سے کب تک ہے اور اس کی رکعتیں کتنی ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام ان ساتھیوں سے جو اس چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں کہ جو بھی ویڈیو بنے سب سے پہلے وہ آپ تک پہنچے۔ تو سب سے پہلے ہم اس نماز کی رکعتوں کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، پھر اس کا اجر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو یہ نماز چاشت ایک نفلی نماز ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کی رکعتیں کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 12 ہیں، اور اگر کوئی صرف 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں 1-2 احادیث مبارکہ آپ کے سامنے ان کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ اس کا اجر ہمیں پتہ چلے کہ اس کا کتنا اجر ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی پر اس کے ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ ہے، اور ہر انسان کے جسم کے 360 جوڑ ہیں۔ اور پھر آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر تسبیح صدقہ ہے، اور ہر حمد صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا یہ صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا یہ صدقہ ہے، اور ہر اچھی بات کا حکم دینا یہ صدقہ ہے، برے کام سے روکنا منع کرنا یہ صدقہ ہے۔ اور پھر آگے حضور فرماتے ہیں کہ ان سب کی طرف سے 2 رکعتیں چاشت کی کفایت کرتی ہیں، یعنی اگر آپ 360 جوڑوں کا صدقہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو سبحان اللہ کہنے سے، الحمدللہ کہنے سے، اللہ اکبر کہنے سے، لا الہ الا اللہ کہنے سے بھی وہ ادا ہوتا ہے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ ان سب کی طرف سے 2 رکعت چاشت کی اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو اس کی کفایت ہو جاتی ہے، یعنی صرف 2 رکعتوں سے 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک جو ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تلقین فرمائی کہ جو بندہ چاشت کی 2 رکعتوں کی محافظت کرے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہوں۔ یعنی عمل دیکھو کتنا چھوٹا سا ہے اور اجر کتنا بڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صرف 2 رکعتیں چاشت کی پڑھنے والے کو اتنا اجر اللہ کی بارگاہ سے ملتا ہے کہ اگر اس بندے کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہیں تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ حدیثوں کے اندر اس کا اجر اور بھی بہت زیادہ آیا ہے، میں بس اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آگے ہم اس کے وقت کے حوالے سے پڑھتے ہیں کہ اس کا وقت کب سے کب تک ہوتا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد جب طلوع آفتاب ہوتا ہے تو اس کے 20 منٹ کے بعد اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے۔ وہ بھی ایک ویڈیو میں نے بنائی، اس کے اندر اس کا اجر اور ثواب بھی بیان کیا، یعنی جو 2 نفل اشراق کے پڑھتا ہے اسے کامل حج اور کامل عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورج جب تھوڑا سا روشن ہو جاتا ہے، اتنا وہ گرم ہوتا ہے، تیز ہوتا ہے کہ اگر بندہ اس کی طرف دیکھے تو نگاہ سورج پہ جم نہ سکے، تو اس وقت چاشت کا وقت شروع ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ ٹائم ٹیبل کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو مساجد کے اندر یہ ٹائم ٹیبل نمازوں کے اوقات والا لگا ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ دیکھیں تو تقریباً یہ 9:30 10 بجے
جب سورج تیز ہو جاتا ہے، گرم ہو جاتا ہے، اس کی حدت اتنی ہوتی ہے کہ اس کی طرف بندہ دیکھ نہیں سکتا، تو اس وقت سے لے کر نصف النہار شرعی تک، یعنی زوال کے وقت تک اس کا ٹائم ہے۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں، کوئی جاب کرتا ہے، دفتر میں جاتا ہے، کاروبار پہ جاتا ہے، تو انہوں نے لکھا ہے کہ اشراق کے مان بعد بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ نفلی نماز ہے، تو اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ کی بارگاہ سے اجر ملے گا، اگر نہیں پڑھتے تو آپ سے پوچھا بھی نہیں جائے گا۔ تو اس وقت یعنی اشراق کے ساتھ بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور جو علماء نے اس کا وقت بتایا وہ یہی ہے کہ جب سورج تھوڑا تیز ہو جاتا ہے، اس کی حدت اتنی ہو جاتی ہے کہ اس کی طرف دیکھا نہیں جاتا، تو اس وقت سے لے کے نصف النہار تک، شرعی تک اس کا وقت ہے۔ اب اس کی نیت کیسے کرنی ہے؟ تو 12 مرتبہ میں نے نمازوں کے حوالے سے جب بات کی تو بتایا کہ نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا یہ کوئی لازمی اور ضروری نہیں، ایک مستحب عمل ہے، اگر کہہ لیتے تو اچھی بات ہے۔ تو اگر زبان سے آپ نے نیت کرنی ہے تو آپ اپنی زبان میں کسی انداز میں بھی اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز صلاۃ الچاشت کی پڑھنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے تکبیر لگا کے ہاتھ باندھ لینے ہیں، ثنا پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، ساتھ اس کے کوئی صورت ملانی ہے، پھر اس کے بعد رکوع اور سجدے کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ تو دوسری رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ سے شروع کرنا ہے اور اس کے ساتھ کوئی صورت ملانی ہے۔ اب اس میں یہ بھی بات ذہن کے اندر رکھیں کہ یہ لازمی اور ضروری نہیں کہ آپ نے قرآن پاک کی کوئی مخصوص صورتیں ہی پڑھنی ہیں، جو بھی قرآن پاک سے آپ کو صحیح طریقے سے یاد ہے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بالکل آسان طریقے سے میں نے نماز چاشت کا آپ کو طریقہ، اس کی نیت، اس کا وقت یہ بتا دیا۔ تو یہ عمل چھوٹے چھوٹے ہیں، اجر بہت بڑے ہیں۔ جس طرح ہم اپنے جسم کو زندہ رکھنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے خوراک کا اہتمام کرتے ہیں، خوراک استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں کہ ہمارا جسم مضبوط رہے، ہم زندہ رہیں، تو اسی طرح یہ روحانی غذائیں ہیں۔ روح کو مضبوط کرنے کے لیے، زندہ رکھنے کے لیے یہ روحانی غذائیں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کیا کریں، فرائض کے ساتھ ساتھ اللہ میں موقع دے، وقت عطا فرمائے تو ہم ان نمازوں کا بھی اہتمام کریں۔ اگر آپ پڑھیں گے تو بہت زیادہ اجر ہے، اگر نہیں پڑھتے تو ان کے متعلق آپ سے پوچھا بھی نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔